اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہے یا اس کا درس دیا جا رہا ہے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اس کے متعدد اسماء گرامی ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے، اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے، اس کی ابتدا اس سورت سے کیا جاتا ہے۔ اور ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جتنے مضامین اور جتنے موضوعات پھیلے ہوئے ہیں ان تمام مضامین اور موضوعات کا مجموعہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی جو منتشر طور پر قرآن کے اندر جو عنوانات پائے جاتے ہیں، جن جن امور سے بحث کیا گیا ہے، ان تمام امور کو اجمالاً سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورہ شفا اس لیے کہا جاتا ہے، ایک اعتبار سے تو کئی سارے حضرات اس سورت کو کئی ساری بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی اپنے آپ پر دم کیا کرتے ہیں یا پانی پر دم کر کے پی لیا کرتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے سورہ شفا اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اس کے مضمون کی صورت میں جو دعائیہ کلمات اور الفاظ ہیں وہ تمام تر انسان کی روح کی شفا کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کے سوچ اور فکر کو درست کرتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے ہے، اگر وہ تعریف کرتا ہے تو تعریف کس کی ہونی چاہیے ہے، اگر وہ مہربانیاں مانتا ہے تو بنیادی طور پر اصل مہربانیاں کس کی ہے، اگر وہ رحمت کے حوالے سے جائزہ لے انسان تو اصل رحمت کس ذات کی ہے، اگر کسی کی بادشاہت کا تذکرہ ہو تو حقیقی بادشاہ کون ہے، یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لحاظ سے در حقیقت روح کی شفا اس میں ہے، تاکہ روح اپنے حقیقی مالک کو سمجھے اور ان کی تعریفات کے بنیادی سبب کو سمجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، ہر طرح کی ستائشیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمت والا ہے اور جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی بخششوں سے مالا مال کر رہی ہے۔ مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصہ میں آئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تو ہی ہے جس سے اپنی ساری احتیاجوں میں مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہم پر سعادت کی سیدھی راہ کھول دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو ان لوگوں کی راہ ہوئی جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جو پٹکارے گئے، اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے۔ اب یہاں پر ان آیتوں کی مقاصد
بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ لفظ حمد بنیادی طور پر یہاں پر دو معنی لوگ لیتے ہیں، ایک تعریف کی دو صورتیں ہیں، ایک مدح ہے، ایک حمد ہے۔ مدح عموماً ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جو چیزیں یا جو تعریفیں اور جو کمالات انسان کے اپنے اختیار میں ہو اور وہ خود ان تعریفات کا مالک بن سکے اور ان خصوصیات کا حامل بن سکتا ہو۔ جیسے انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا بنائے، انسان اپنے آپ کو با اخلاق بنائے، انسان اپنے آپ کو با کردار بنائے، تو اس کی مدح کی جاتی ہے۔ اور ایک ہے حمد جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی نفس کمال پیدا کرنا، نفس اخلاق کا وجود میں لانا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق کو وجود نہ دیتا تو انسان اپنے آپ میں اخلاق کو پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ یا انسان کے اندر حسن ہے، اس حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت کی تعریف پر دلالت کے ذریعے بنتے ہیں، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے ہاتھ پیر ہے، سر ہے، ناک ہے، سننے کی صلاحیتیں ہیں، یہ ساری اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی ہے، اس پر اللہ رب العزت حمد کے مالک ہے اور وہ حمد کے حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو لہٰذا انسان کی جن چیزوں پر تعریف کی جاتی ہے انہیں مدح کہا جاتا ہے، خدا کی ذات کی جن چیزوں پر تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور حمد کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے، انسان کبھی حمد کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا، نہ اس کی حمد کی جا سکتی ہے، اس کی صرف مدح کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت جو حمد کے شروع میں لفظ الف لام آیا ہے، اس سے دو مقصد ہے، یا تو نفس تعریف کہ جو بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کوئی بھی تعریف کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے۔ یا پھر اس سے جمع مراد لی جائے کہ تمام وہ چیزیں جو تعریف کے تحت آتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی مقصد ہے کہ اگر انسانی ذہنوں میں تعریف کا رجحان پیدا ہو تو وہ تعریف کس کی کرے؟ تعریف اللہ رب العزت ہی کی کرے، کیونکہ رب العالمین اللہ ہی کے ذات میں وہ خصوصیت ہے جو تمام عالم کی پرورش کرتا ہے۔ اب یہاں پر رب العالمین کا مقصد انسان کو یوں سمجھنا چاہیے ہے کہ اللہ رب العزت ہی میں یہ خاصیت اور صفت ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے۔ انسان کی پرورش اللہ رب العزت کی پرورش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی ذرہ ہے۔ انسان اگر کسی کی پرورش کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ انسان اس کی سبب پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی والدین ان کی پرورش اس حد تک ہے کہ یا کھلا دیتا ہے یا پلا دیتا ہے، لیکن فی الحقیقت کھلانے پلانے کی اسباب بھی اللہ رب العزت ہی فراہم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت لفظ عالمین کے اعتبار سے، اب عالمین کا مقصد یا تو دنیا اور آخرت ہے، یا تو پھر دنیا کے مختلف کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کئی سارے سیارے ہیں، یا پھر عالمین سے کئی سارے اقوام مراد ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے اقوام پیدا کیے ہیں وہ تمام تر اقوام کی پرورش اللہ رب العزت کرنے والے ہیں۔ یا پھر اگر مخلوقات لیے جائے عالم سے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کی پرورش اللہ رب العزت کرتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اگر العالمین کو لیا جائے تو ان کی پرورش اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کے اندر طبقاتی سوچ نہیں آنی چاہیے ہے کہ انسانوں میں اگر قومیں ہیں تو وہ قومیں، ایک قوم اپنے آپ کو برتر سمجھے، دوسرے کو کمتر سمجھے، اور ایک کو جو ہے تمام کمالات
کے نتیجے میں تعریف کا حقدار سمجھے اور باقی کو جو ہے انسان ہی نہ سمجھا جائے، تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ احساس انسانیت کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو رزق اور روزی باہم پہنچاتا ہے اور جو پرورش کرتا ہے، اس پرورش میں اللہ رب العزت نے کسی کے درمیان فرق اور امتیاز نہیں رکھا ہے، سب کو برابر روزی دیتا ہے۔ لہٰذا اگر روزی دینے اور پرورش کے لحاظ سے بعد میں قومیں ایک دوسرے کے لیے پرورش کی راہوں میں یا رزق کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ اللہ رب العزت کے نظام ربوبیت کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور جو بھی کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العزت کے نظام ربوبیت میں رکاوٹ پیدا کرے گا، ایک اعتبار سے وہ اللہ کا باغی کہلائے گا اس نظام میں رکاوٹ کی بنیاد پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرورش ایسی چیز ہے کہ انسان کو متوجہ کرتا ہے، اسی لیے بادشاہتوں کے لحاظ سے بھی اسلامی تعلیمات کے اندر کسی اسلامی بادشاہ کو اسلامی مملکت کے اندر اسلامی نظام کے تحت اللہ رب العزت کا سایہ سمجھا جاتا ہے زمین پر، اس لیے کہ لوگوں کی توجہ اسی کی جانب ہوتی ہے، حکمران کے جانب، کہ وہ ہمارے معاملات کو حل کریں گے، ہماری دشواریوں کو دور کریں گے، ہمارے رزق اور روزی کے اسباب پیدا کریں گے، لوگوں کی روزی پر تالے نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اس سے ہمارے اس دور کے حکمران مراد نہیں ہوں گے جو لوگوں کی روزیوں پر تالے ڈالے، لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، لوگوں میں دشواریاں پیدا کرے، لوگوں کی روزیوں کے اسباب کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنائے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ حکمران جو واقعتاً لوگوں کی مسائل اور دشواریوں کے حل میں اپنے آپ کو سرگردان اور پریشان پائے، تو اس حکمران کو زمین پر اللہ کا سایہ اور رحمت سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے جو رب العالمین والی صفت ہے اس میں زمین پر اللہ کے نظام کا معاون بنتا ہے، رکاوٹ نہیں بنتا ہے، تو لوگوں کے رجحان اور توجہ اس جانب جاتی ہے، اور جو لوگ اس عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو پریشانیوں کے اسباب پیدا کرتے ہیں روزی کی تلاش میں اور پرورش کے اسباب میں، وہ گویا کہ ایک اعتبار سے اللہ رب العزت کے نظام ربوبیت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بغاوت اور مقابلے پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ رب العزت کے تعریفات کے حقداری اور اس کے نظام ربوبیت کے قانون اور اس کے طور و طریقوں کو ہم سمجھیں، اور کبھی بھی اللہ رب العزت کے نظام ربوبیت اور رزق کی ترسیل میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ معاون بنے، تاکہ اللہ کے نظام ربوبیت میں ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ کر رضاکارانہ طور پر یہ ثابت کر سکیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کائنات میں تمام مخلوقات اور انسانیت کے پرورش کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے لیے پریشان ہیں اور ہم اس کے لیے تگدو کرتے ہیں، تاکہ واقعتاً اللہ کے نظام ربوبیت میں ہر شخص تک پرورش کے اسباب فراہم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔